نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. 28واں پارہ سورت المجادلہ. مجادلہ کا مطلب ہوتا ہے جھگڑا. جھگڑا یعنی جس کو ہم کہیں آرگیومنٹ. اب مجادلہ دال کی زیر سے پڑھیں، اس کا مطلب ہوگا جھگڑنے والی عورت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں اے نبی آپ سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. ذکر آ رہا ہے ایک خاتون کا. پس منظر اس کا آپ کے لیے سمجھنا آسان ہوگا، اس لیے کہ سورہ احزاب میں اللہ نے اشارہ دے دیا تھا زہار کے قانون کی طرف. اس زمانے میں رسم ہوا کرتی تھی جاہلی عربوں کے ہاں کہ اگر بیوی سے خفا ہوتے تھے اس سے کہہ دیتے تھے کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، یعنی کہ تجھ سے ازواجی تعلق قائم کرنا میرے لیے حرام ہے. نہ اس عورت کو طلاق دیتے تھے کہ کہیں اور شادی کرے، اور نہ اس کا حق ادا کرتے تھے کہ وہ بسی ہوئی شادی شدہ عورت ہو، بیچ میں لٹکتی رہتی تھی. اور اس طرح عورت کی شدید حق تلفی تھی. وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک فیلر دے کے چھوڑ دیا تھا، اس لیے کہ یہ بڑی زبردست گہری جمی ہوئی ایک معاشرتی رسم تھی. تو ذرا سا ذہنوں کو پہلے اسلام نے تیار کیا، اور اب یہاں پر جب ایک ریئل لائف سینیریو سامنے آیا، سچ مچ کا ایک جب معاملہ پیش آ گیا، تو موقع کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ احکامات نازل کر دیے. یہ خاتون جن کا ذکر ہے خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، ان کے شوہر تھے اوس بن صامت رضی اللہ عنہ. کسی بات پہ خفا ہو کے زہار کر بیٹھے، اس کو زہار کہا جاتا تھا، بیوی کو اپنے اوپر حرام کر لینے کو. ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کہ آپ کوئی راستہ نکالیے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں تو تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وحی کی روشنی میں ابھی کوئی آپ کے پاس احکامات تو آئے نہ تھے. تو جو بھی اس وقت کے ٹرینڈز تھے آپ نے اسی کو برقرار رکھا. اب وہ بار بار آپ کے پاس آتی اور بار بار اللہ سے فریاد کرتی. اللہ تعالیٰ نے عورت کی فریاد سنی اور اللہ تعالیٰ نے زہار کے بارے میں قوانین نازل فرما دیے، اور ایک خاتون کی وجہ سے باقی آنے والی تمام خواتین کے لیے سہولت اور آسانی ہو گئی. ان کا معاملہ یہ تھا خولہ بنت ثعلبہ کا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو ایک دفعہ انہوں نے راستے میں روکا، دیر تک باتیں کرتی رہیں. جب صحابہ نے کہا کہ ایک بوڑھی عورت نے آپ کو اتنی دیر راستے میں روک لیا اور کھڑا کیا، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم جانتے نہیں یہ خولہ تھیں، اور ان کی پکار تو ساتوں آسمانوں کے اوپر سنی گئی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ تو سنتا ہے. عورتیں بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں اور مرد بھی اللہ ہی کی مخلوق ہیں. نہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ عورتیں مردوں پہ ظلم کریں، اور نہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ مرد عورتوں پہ ظلم کریں. تب یہاں پر زہار کا قانون آ رہا ہے، اور اس سے بھی ہمیں قاعدہ ایک اور کیا پتا چلا. زہار کا قانون تو اپنی جگہ، کبھی ازواجی زندگی میں کوئی کھٹپٹ ہو جائے جو کہ ہوتی ہے، کتنا بھی آپ کا تعلق اچھا کیوں نہ ہو اپنے شوہر سے، یا بیوی سے تعلق کتنا بھی شوہر کا اچھا ہو، دو برتن ساتھ رہتے ہیں تو کہتے ہیں نا کہ کھڑا کی جاتے ہیں، کھٹا کی جاتے ہیں. بعض دفعہ بات اتنی بڑی نہیں ہوتی، مسئلہ وہاں کریٹ ہو جاتا ہے کہ جب خفا ہو کے اور وہ گھر کی بات کسی اور سے شیئر کر لی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا اردو زبان میں کہ ہونٹوں نکلی کوٹھوں چڑھی. یہاں بات نکلتی ہے، وہاں وہ آگے بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. انگلش میں ہم کہتے ہیں ٹیکس آن اے لائف آف اٹس اون، اور اس کے اندر مبالغہ آرائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بات ہوتی ہے چھوٹی سی اور رائے کا پہاڑ بن جاتا ہے، اور بعض دفعہ پھر وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن بن جاتا ہے. غلط فہمیاں بہت بڑھ جاتی ہیں میاں اور بیوی میں، صرف بات کی زبان سے نکالنے کی وجہ سے اور ادھر ادھر اس کو بتانے کی وجہ سے. بہت بہتر ہو کہ انسان اللہ سے رجوع کرے. سب سے پہلے عورت کو چاہیے کہ اللہ سے رجوع کرے کہ اللہ یہ ایشو ہے، اللہ بس تو میرا مسئلہ حل کر. دیکھیں تشتکی الی اللہ ہے نا، کہ اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے، اللہ سے. اور اللہ نے جو بھی دنیا کا نظام بنایا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہاں انصاف ملنا ممکن نہیں ہے. اگر دنیا ہی میں انصاف مل جاتا تو اللہ تعالیٰ کو آخرت بپا کرنے کی کیا ضرورت تھی. اور اس ظلم کا شکار ہم دیکھتے ہیں کمزور طبقات ہوتے ہیں دنیا میں، جس میں سے ایک کمزور طبقہ عورت ہے. خاص طور پہ عورت جب بیوی کے روپ میں ہوتی ہے تو میاں ظلم ڈھاتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، حق نہیں دیتے بیوی کا.
تو اس میں بیسٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، اللہ سے شکوہ کیا جائے کہ اللہ یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے. اور یعقوب علیہ السلام پر بھی جب زیادتی ہوئی انہوں نے بھی یہی کہا تھا انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، کہ میں تو اپنے غم کا اور اپنی فکر کا میں تو اللہ سے شکوہ کر رہا ہوں. تو لہٰذا اللہ سے انسان فریاد کرے اور پھر دیکھیں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو حالات بہتر ہو جائیں گے. اور پھر دنیا کی زندگی تو دنیا کی زندگی ہے، اللہ نے تو وعدہ فرمایا ہے جنت میں ازواج مطہرہ کا، پاکیزہ جوڑے اللہ تعالیٰ دے گا، اور وہاں کوئی ایسی انسان کو دل جلانے والی صورتحال سے انشاءاللہ سامنا پیش نہ آئے گا. جو دنیا میں شوہروں کے ہاتھوں ستائی گئی، انہوں نے صبر کیا، تقوی سے کام لیا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جنت میں اس کا اجر دے گا. اور اس کے علاوہ صبر کرنے کے لیے اور کوئی حل ہے نہیں، کوئی اور انسینٹیو ہے نہیں کہ انسان دنیا کی ذاتیوں پر آخر کیوں صبر کرے. اور صبر اگر نہ کرے تو کیا حل ہے اس کے پاس؟ دنیا کی عدالتیں بھی ضروری نہیں کہ اس کو اس کا حق دلوا دیں. تو بعض دفعہ کوئی سچویشن ایسی بن ہی جاتی ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کیے بغیر گزارا ہی نہیں ہے انسان کا، بلکہ ہر صورتحال میں اللہ ہی سے رجوع کرے انسان. تو خاص طور پہ ایسے جھگڑوں میں بھی اللہ سے رجوع کرے اور جو کنسرن اتھارٹی ہے اس کی حد تک انسان بات کو پہنچا دے اور اپنا معاملہ سلجھانے کی حتی الامکان کوشش کرے. آگے فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَالزُّورَ، ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں. کوئی طریقہ ہوا کہ بیوی کو ماں کہہ دیا، تم نے جھوٹ کیسے بولا؟ اسی طرح کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینا، اس کی بنیاد بھی جھوٹ پر ہے. منہ سے کہہ دینے سے حقیقت بدل نہیں جاتی، اور منہ بولے رشتے حقیقی رشتوں میں تبدیل نہیں ہو جاتے. کسی کو منہ بولی بہن کہہ دینا یا منہ بولی ماں کہہ دینا یا کسی کو منہ بولی اولاد بنا لینا، اس کی بنیاد جھوٹ کے اوپر ہے. اور اسلام نہیں چاہتا کہ اتنے قریبی رشتوں کی بنیاد جو ہے وہ غلط فہمی پر یا غلط باتوں پر رکھی جائے. تو یہاں بھی فرمایا کہ کیا تم نے غلط بات یہ کہی ہے، اور بڑی سختی سے اللہ نے اس کا نوٹس لیا کہ تم کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ تم نے کیسی بات کہہ دی. وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ، اور در حقیقت اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. اب اللہ تو درگزر فرمانے والا ہے، لیکن جس نے یہ کام کیا، جس نے بیوی کو ستایا اس طرح سے، اب کفارہ تو اس کو دینا ہوگا. اب یہاں کفارہ بیان کیا جا رہا ہے. وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا، جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جو انہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے وہ 2 مہینے کے پے در پے روزے رکھے قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جو اس پر بھی قادر نہ ہو وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. تو آپ دیکھیں کس قدر زبردست اللہ تعالیٰ نے پینلٹی رکھ دی ہے. حالانکہ خالی منہ سے چند الفاظ نکالے تھے، لیکن غیر ذمہ دارانہ الفاظ نکالے گئے. تو آئندہ اس طرح کے الفاظ نکالنے سے پہلے مرد سوچ لیں کہ بیوی جیسی قیمتی ہستی کے ساتھ ایسا تماشا کیوں کیا، تو پینلٹی ادا کرنی ہوگی. ذالک، یہ حکم لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. تو یہاں ایمان کا کیا تعلق؟ بات لگتا ہے الٹ اپ ہو گئی. نہیں، اگر تم اللہ رسول پر ایمان رکھنے والے ہوتے تو اپنی زبانوں کی حفاظت کرتے. قولوا قولا سدیدا، تم سچی بات کرتے، تم سیدھی بات کرتے، اور تم اس طرح کے دل آزاری کی بات نہ کرتے، تو آئندہ محتاط ہو جاؤ گے. تو دراصل کفارہ کیا ہے کہ انسان کو ایمان سے قریب کر دیتا ہے، انسان محتاط ہو جاتا ہے، کیئرفل ہو جاتا ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کے مقرر کی ہوئی حدیں ہیں اور کافروں کے لیے دردناک سزا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ اسی طرح ذلیل اور خوار کیے جائیں گے جس طرح ان سے پہلے کے لوگ ذلیل و خوار کیے جا چکے ہیں. ہم نے صاف صاف آیات نازل کر دی ہیں، اور کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اس دن یہ ذلت کا عذاب ہونا ہے جب اللہ ان سب کو پھر سے زندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو بتا دے گا وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں. وہ بھول گئے ہیں مگر اللہ نے ان کا سب کیا دھرا گن گن کر محفوظ کر رکھا ہے، اور اللہ ایک ایک چیز پر شاہد ہے. تو یہاں پر آپ کو ایک انداز محسوس ہوگا 28ویں پاری کی صورتوں میں
کہ خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے ہے، انٹرنل کنسالیڈیشن کی جا رہی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے بڑا سبق ہے کہ بیرونی دشمن سے بھی خبردار رہنا ہے، اس کا بھی وقتاً فوقتاً اشارہ کر دیا جائے گا، اور جو مسلمانوں کی اس وقت مدینے میں بڑھتی ہوئی تعداد تھی اس کو بھی قوت بنانا ہے، صرف لوگوں کو جمع نہیں کرنا، ایک بھیڑ نہیں بنانی، موب نہیں بنانا، بلکہ ایک ڈسپلن پارٹی جو ہے وہ ان کو دراصل بنانے کا عزم اسلام نے کیا ہے، ان کی کمزوریوں کی نشاندہی کر دی ہے، اندرونی طور پہ کمزوریاں نہ رہیں تو ان سے بچنے کی اور ان سے دور رہنے کی ہدایات آ رہی ہیں کہ اپنے آپس کے معاملات جو ہیں وہ ان کو بھی درست رکھو. تو بار بار اللہ کے تقوی کا اور گاڈ کانشیس ہونے کے اشارے یہاں مل رہے ہیں. الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم کو خبر نہیں ہے زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی ہو اور ان کے اندر چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہو یا زیادہ، جہاں کہیں وہ ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا انہوں نے کیا کچھ کیا. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. یہ دیکھیے تقوی حاصل کرنے کے لیے اشارے ہیں کہ جب تم سرگوشی کرو کوئی تیسرا بھی نہیں سن رہا، یاد رکھو کہ اللہ سنتا ہے. تو یہی تقوی ہے کہ تنہائی میں بھی انسان گاڈ کانشیس ہو. کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں سرگوشیاں کرنے سے منع کیا گیا تھا، پھر بھی وہ وہی حرکت کیے جاتے ہیں جس سے ان کو منع کیا گیا تھا؟ یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں، اور جب تمہارے پاس آتے ہیں تمہیں اس طریقے سے سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے تم پر سلام نہیں کیا. اشارہ ہے یہود کی طرف، السلام علیکم کہا کرتے تھے، السلام علیکہ، کہ تم پر موت ہو، اور سلام کو ذرا سا زبان دبا کر سام بنا دیتے تھے. تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ کس قدر ان کے دلوں کے اندر حسد ہے اور جلن ہے، اور کس قدر ہی دشمنی کے مظاہرے کرتے ہیں. مجلس محفل میں بھی آ کر بیٹھتے تھے تو مجلس کا رنگ خراب کرنے کے لیے آپس میں خسر پسر کر رہے ہوتے تھے. اور ہم جانتے ہیں کہ مجلس محفل میں لوگ بیٹھے ہوں اور 2 لوگ سرگوشیاں شروع کر دیں تو باقی مجلس والے ہل جاتے ہیں. تو بیڈ ایٹیکیٹس ہیں، بیڈ سوشل ایٹیکیٹس، اس سے دراصل بچایا جا رہا ہے. اسلام نے مسلمانوں کو نہایت سویلائزڈ، نہایت سوفسٹیکیٹڈ بنایا تھا جو ہے نا بڑا اہم لفظ ہے. اب ہم جب بھول گئے تو اسلام کا تو قصور نہیں. تو ان کی طرف اشارہ کہ ایسی ایسی باتیں ہیں. وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور اپنے دلوں میں کہتے ہیں ہماری ان باتوں پر اللہ ہم کو عذاب کیوں نہیں دیتا. یعنی خود ہی سمجھا کرتے تھے ہم اتنی غلط بات کر رہے ہیں، جب ان کو لگتا تھا کہ کچھ بھی نہ ہوا، زبان پر فالج بھی نہ گرا، زبان کو تو درد بھی نہیں ہوا، سمجھتے تھے ہم ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. یہ اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ ہماری زبان پکڑ لیتا، لیکن اللہ ڈھیل دے رہا ہے ان کو کہ اپنا تو جو بھی خود سے باطن ہے اچھی طرح نکال لو. اللہ نے تو اکٹھا ہی تمہارے لیے عذاب تیار کیا ہوا ہے. حسبو جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے ان کا. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی باتیں کرو، اور اس خدا سے ڈرتے رہو جس کے حضور تمہیں حشر میں پیش ہونا ہے. انما النجوى من الشیطان، کانا پھوسی تو شیطانی کام ہے. تو کیوں کہا اس کو شیطانی کام؟ اس لیے کہ یہ لوگوں کے دلوں کو ہلا دیتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگز پیدا کرتی ہے. اشارہ ہے کہ جو کام مس انڈرسٹینڈنگ کا سبب بنے وہ کام چھوڑ دو، اچھا نہیں ہے. دل پھٹ جاتے ہیں، اس طرح سے بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں. لوگ سیکنڈ گیس کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کو گمان کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو اچھی چیز نہیں. کانا پھوسی تو ایک شیطانی کام ہے، اور وہ اس لیے کی جاتی ہے کہ ایمان لانے والے لوگ اس سے رنجیدہ ہوں، حالانکہ باذن خدا وہ انہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یعنی کہ میں اور آپ، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تم سے، تفسحوا فی المجالس، مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، فافسحوا، تو کشادگی کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہارے لیے کشادگی بخشے گا. اشارہ کیا جا رہا ہے مجلسی آداب کی طرف. اگر تو لوگ زیادہ ہیں اور جگہ تنگ ہو چکی ہے تو اب مسلمانوں کی باڈی لینگویج کیا ہونی چاہیے؟ ذرا سا ہل کے، تھوڑا سا کسمسا کے آنے والے کو ایک طرح سے اپنی باڈی سے بتا دیں کہ یو آر ویلکم. ذرا سی ان کو اسمائل دے دیں، ذرا سا نوٹ کر دیں، ذرا سا ایسا ان کو ایک فیلنگ دے دیں کہ یو آر ویلکم، ہم آپ کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے کہ یہ دراصل بے غرضی ہے، اور انسان کو تو بہت ہی خوشی ہونی چاہیے کہ نیکی کی مجلس ہے اور اتنے لوگ ہیں.
مسجد ہے اور اتنے لوگ آ رہے ہیں کہ صف کے اندر جو ہے وہ کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، تو انسان کا دل کرتا ہے کہ میں تو بالکل ایک کونے میں ہو جاؤں، جتنے زیادہ آ جائیں اتنا اچھا لگتا ہے۔ یہ اسلام دراصل دینے والا مزاج پیدا کرنا چاہتا ہے، اور یہ بڑی خود غرضی ہے کہ انسان پھیل کر بیٹھ جائے، چوڑا ہو کے بیٹھ جائے، آنے والے کو گھورے اور بالکل خوش نہ ہو کہ لوگ کیوں چلے آ رہے ہیں آخر۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم دیکھتے ہو کہ جگہ تنگ پڑ رہی ہے اور کشادگی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، تم کچھ ہل جل کے، قریب ہو کے، کلوز ہو کے تم کشادگی پیدا کر دو۔ اور اگر انتظامیہ کی طرف سے مزید انسٹرکشنز دی جا رہی ہیں، کوئی غلط جگہ بیٹھ گیا ہے، یا مثال کے طور پہ کوئی بوڑھی خاتون یا بوڑھا مرد آ گیا اور کسی سے کہا کہ آپ اٹھ جائیے، آپ اس کو ایگو ایشو نہ بنائے، بلکہ بات مان لے، اطاعت کر لے۔ اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ، اٹھ جایا کرو، تم میں سے جو لوگ ایمان رکھنے والے ہیں اور جن کو علم بخشا گیا ہے، اللہ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو اس کی خبر ہے۔ دیکھیں یہی پولائٹنس ہے نا، پولائٹنس ہے اور ایٹیکیٹس ہیں۔ یہ پولائٹنس اور ایٹیکیٹ علم اور ایمان کے ساتھ آنی چاہیے۔ اگر انسان کے اندر نرمی نہیں آ رہی، ایٹیکیٹس نہیں آ رہے، پولائٹنس اوروں کا خیال نہیں آ رہا، اس کا مطلب ہے خالی ایک ونیئر ہے جو کہ علم کا چڑھا ہوا ہے اوپر سے، اور وہ ایمان جو ہے یا وہ جو علم ہے ابھی وہ دلوں کے اندر راسخ نہیں ہوا، ابھی وہ مینرز کے اندر شامل نہیں ہوا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے تخلیے میں، تنہائی میں بات کرو تو بات کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ البتہ اگر تم صدقہ دینے کے لیے کچھ نہ پاؤ تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ کیا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیے میں گفتگو کرنے سے پہلے تمہیں صدقات دینے ہوں گے؟ اچھا اگر تم ایسا نہ کرو اور اللہ نے تم کو اس سے معاف کر دیا تو نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یہ مثال ہے ایک حکم کی جو کہ منسوخ ہوا، اور اس کو ناسخ کرنے والی، اس کو منسوخ ایبروگیٹ کرنے والی آیت بھی یہیں پر موجود ہے۔ یہ حکم تھوڑے عرصے کے لیے آپریٹو رہا، اور علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا اور کسی نے اس حکم پر عمل نہیں کیا۔ انہوں نے فوراً صدقہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات پوچھنی تھی وہ پوچھ لی۔ اس سے مزاج آپ دیکھیں صحابہ کا، منتظر رہتے تھے کوئی حکم آئے اور ہمیں بلندی درجات اور ترقی درجات کا موقع ملے اور ہم اس پر عمل کر جائیں۔ اور منافق کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ وہ تو بھاگتا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی حکم آ جائے، کوئی نہ حکم آئے، ایسا نہ مجھے عمل کرنا پڑ جائے۔ وہ عمل سے فرار حاصل کرتا ہے، اور مومن تو موقع تلاش کرتا ہے کہ نیا حکم آئے تو میں اللہ تعالیٰ کی قربت کے مزید منازل طے کر لوں۔ الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے دوست بنایا ہے ایک ایسے گروہ کو جو اللہ کا مغضوب ہے؟ وہ نہ تمہارے ہیں نہ ان کے، اور وہ جان بوجھ کر جھوٹی بات پر قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یہ بڑے ہی برے کرتوت ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے جس کی آڑ میں وہ اللہ کی راہ میں لوگوں کو روکتے ہیں۔ اس پر ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ سے بچانے کے لیے نہ ان کے مال کچھ کام آئیں گے اور نہ اولاد۔ وہ دوزخ کے ساتھی ہیں، اسی میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جس روز اللہ ان سب کو اٹھائے گا وہ اس کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھائیں گے جس طرح تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور اپنے نزدیک سمجھیں گے کہ اس سے ان کا کچھ کام بن جائے گا۔ خوب جان لو وہ پرلے درجے کے جھوٹے ہیں۔ شیطان ان پر مسلط ہو چکا ہے اور اس نے اللہ کی یاد ان کے دلوں سے بھلا دی ہے۔ وہ شیطان کی پارٹی، شیطان کی جماعت کے لوگ ہیں۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، شیطان کی پارٹی والے ہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یقیناً ذلیل ترین، بدترین مخلوقات میں سے وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہو کے رہیں گے۔ فی الواقع اللہ زبردست اور زور آور ہے۔ تم کبھی نہ پاؤ گے کہ جو لوگ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، خواہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے اہل خاندان۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ثبت کر دیا ہے اور اپنی طرف سے ایک روح عطا کر کے ان کو قوت بخشی ہے۔ وہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اب یا تو یہ خبر ہے یا یہ دعا ہے،
یا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں یوں ہی ہوگا، اللہ نے خبر دے دی کہ جو اللہ کی جماعت میں شامل ہوں اللہ تو ان سے راضی ہو ہی گیا. اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی. الا، آگاہ ہو جاؤ، ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ کی جماعت والے ہی فلاح پانے والے ہیں. تو اسی لیے تو میں اور آپ آتے ہیں یہاں پر کہ ہم بھی اللہ ہی کی جماعت میں شامل ہو جائیں، اور اللہ ہمیں بس اس میں قبول کر لے، اور اللہ ہمیں بس اس کی ممبرشپ دے کر جنت میں داخل کر دے. سورۃ الحشر، اس کا بھی ایک خاص پس منظر ہے سورہ حشر کا. مدینے میں ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، بنو نذیر. آج صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سے معاہدہ تھا. بنو نذیر نے اپنے معاہدے کی خلاف ورزی کی، جس کو کہ ہم ٹریزن کہتے ہیں، اور ہم جانتے ہیں ہر ملک میں ٹریزن کی جو سزا ہے بڑی سخت ہے، یا بغاوت کی سزا جو ہے وہ بڑی سخت ہے کہ اسٹیٹ کی قوت کو اپنی قوت کے ساتھ توڑا جائے، یا مقابلہ کیا جائے، یا چیلنج کیا جائے، اور پیکٹ کرنے کے بعد پیٹھ میں چھری گھونپنے کی کوشش کی جائے. تو اس طرح کا جو ریبیلیس ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے دنیا کی کوئی گورنمنٹ اس کو برداشت نہیں کرتی. کہاں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو زیادہ مہلت دیتے یا ڈھیل دیتے. اگر مہلت دے دیتے اور ڈھیل دے دیتے تو دیکھا دیکھی باقی لوگ بھی بغاوت پر آمادہ ہو جاتے. تو جہاں سختی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سختی سے کام لینا عین حکمت ہے، اور جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی سے کام لینا عین حکمت ہے. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ باتیں ہمیں یہاں بتائی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی غالب اور حکیم ہے. بار بار آپ دیکھیں گی کہ تسبیح کا ذکر آ رہا ہے، تو ہم بھی کثرت کے ساتھ تسبیح کو اپنا روٹین بنا لیں. یوں سمجھیں کہ اس رمضان میں ہم نے یہ سیکھا کہ ہمیں بہت تسبیح کرنی ہے، اللہ کی بہت تسبیح کرنی ہے، اور مختلف تسبیحات چھوٹی چھوٹی ہیں، آرام سے آپ کو یاد ہو جائیں گی. اس کو آگے پروموٹ کیجئے، انشاءاللہ تقویٰ حاصل ہوگا، گاڈ کانشیس ہوں گے. پھر آپ دیکھیں کہ ہدایت جو ہے وہ تو آٹومیٹکلی چلتی چلی آئے گی. ایسے اللہ تعالیٰ ہدایت کے درجات جو ہے وہ طے کروائے گا، ایسے اللہ درجات بلند آپ کے کرے گا کہ جب آپ چند سالوں بعد پیچھے مڑ کے دیکھیں گی ایک خوشگوار حیرت آپ کو ہوگی کہ اچھا کہاں تھی، اللہ کہاں لے آیا مجھ کو. اور دل سے دعا آپ کی نکلے گی کہ اللہ اس سفر کو آخری سانس تک کنٹینیو کروا دے، اور جب میرا انتقال ہو تو میں ایمان کے اونچے ترین درجے پر ہوں، اونچے ترین، اسی کہ جس حال میں انسان مرے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا. تو یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہر آنے والا کل میری آج سے بہتر ہو، اور جب اللہ تو مجھے بلائے اس وقت تو میں اتنی کامل مومن ہوں، میرا ایمان ایسا ٹاپ کے اوپر ہو کہ بس اللہ تو راضی ہو جائے مجھ کو دیکھ کر اور میرے اعمال نامے کو دیکھ کے. تو تسبیح بڑی چیز ہے، تسبیح بڑی چیز ہے. جس کے اعمال نامے سے قیامت کے دن تسبیح نکل آئی بڑے خوش قسمت ہوں گے. ڈھیر ڈھیر تسبیح کیا کیجیے کثرت کے ساتھ، چاہے آپ پکی با عمل ہیں یا آپ ابھی عمل کے لیے کوشش کر رہی ہیں، دونوں صورتحال میں. هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر. وہی ہے جس نے اہل کتاب کافروں کو پہلے ہی حملے میں ان کے گھروں سے نکال باہر کیا. تمہیں ہرگز ہی گمان نہ تھا کہ وہ نکل جائیں گے، وہ بھی یہ سمجھے بیٹھے تھے ان کی گڑیاں ان کو اللہ سے بچا لیں گی، مگر اللہ ایسے رخ سے ان پر آیا جدھر ان کا خیال بھی نہ گیا. اس نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا. کس کا؟ مسلمانوں کا. جتنا زیادہ مسلمانوں کے دل میں اللہ رسول کا رعب اور ڈر ہوگا اتنے ہی کفار مسلمانوں سے رعب کھائیں گے، اور جتنا زیادہ مسلمانوں کے دل میں کافروں کا رعب ہوگا اتنا زیادہ مسلمان کافروں کے لیے نرم چارہ ہو جائیں گے. یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین فاعتبروا یا اولی الابصار. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کروا رہے تھے. بس عبرت حاصل کرو اے دیدہ بینا رکھنے والو، اولو الابصار آنکھیں رکھنے والوں جو انسانوں کی طرح دیکھنا دیکھتے ہو، عبرت حاصل کرو. اگر اللہ نے ان کے حق میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو دنیا ہی میں وہ ان کو عذاب دے ڈالتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے ہی. یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا، اور جو بھی اللہ کا مقابلہ کرے اللہ اس کو سزا دینے میں بہت سخت ہے. ما قطعتم من لینة او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ وليخزي الفاسقین.
تم لوگوں نے کھجوروں کے جو درخت کاٹے ہیں یا جن کو اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا ہے، یہ سب اللہ ہی کے اذن سے تھا، اور اللہ نے اذن اس لیے دیا تاکہ فاسقوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ اب ایک دم سے کھجوروں کے درخت کی بات، جی ہاں، مسلمانوں نے وار اسٹریٹجی کے طور پہ بنو نذیر کا جب محاصرہ کیا تو کھجور کے درخت بیچ میں امپیڈمنٹ بن رہے تھے فوجی نقل و حرکت میں، تو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے چند درخت کاٹ دیے گئے۔ اس پر ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا کفار نے کہ یہ مسلمانوں کو دیکھو، یہ تو فساد کر رہے ہیں، کھیتی کاٹ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایکسپلینیشن دیا ہے اس کا۔ اس سے اندازہ لگائیے اسلام میں کیا سینکٹیٹی آف لائف ہے، کہ درختوں کی حفاظت جب اتنی اہم چیز ہے تو انسانوں کی جان تو کس قدر قیمتی ہوگی۔ اور جو مال اللہ نے ان کے قبضے سے نکال کر اپنے رسول کی طرف پلٹا دیے، وہ ایسے مال نہیں ہیں جن پر تم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ دوڑائے ہوں، بلکہ اللہ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرماتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بنو نذیر کا جب محاصرہ ہوا تو ایکٹیو وارفیئر کی نوبت نہیں آئی، بلکہ محاصرہ ہی کافی ہو گیا۔ اب جو مال ہاتھ آیا وہ مال غنیمت نہ ٹریٹ کیا گیا، بلکہ اس کو مال فے کہا گیا۔ اب مال فے کی تقسیم مال غنیمت کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہوتی ہے، تو لہٰذا اس کا ذکر آ رہا ہے۔ مال غنیمت میں سے تو مجاہدین کو حصہ ملتا ہے جو ینگ ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں۔ مال فے جو ہے وہ کل کا کل معاشرے کے ڈاؤن ٹراڈن طبقات میں تقسیم کر دیا گیا، تاکہ ہیوز اور ہیو ناٹس میں تقسیم جو ہے، خلیج جو ہے وہ بہت زیادہ خطرناک اور گہری نہ ہو جائے۔ تو یہ اسلام کا ایک مقصد کیا ہے کہ جو پیسے کی گردش ہے وہ معاشرے کے اندر ایون طریقے سے ہوتی رہے۔ پیسہ یوں ہے جیسے کہ جسم کے اندر خون ہوتا ہے، اور اگر یہ تقسیم بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر سمجھے جیسے باڈی ہے، اگر کہیں کلاٹ فارم ہو گیا، کچھ حصہ جو ہے خون سے محروم ہوگا، ناکارہ ہو جائے گا، کچھ حصہ جو ہے وہاں خون زیادہ ہوگا تو ہو سکتا ہے ہیمریج وغیرہ کا اندیشہ ہو۔ یعنی کہ دولت کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہوتی ہے، یوں سمجھے کہ دو دھاری تلوار بن جاتی ہے، معاشرے کو نہایت نقصان پہنچانے والی چیز ہوتی ہے۔ اسلام نے فائنانس کے اوپر بہت بات کی ہے، فائنینشیل قوانین اور معاشی قوانین اسلام نے بہت عمدہ، بہت ایکویٹیبل دیے ہیں۔ تو اب یہاں پر بھی اسی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اب یہ جو پیسہ ہے مال فے کا، اب یہ ہیو ناٹس میں تقسیم ہوگا۔ فرمایا جو کچھ بھی اللہ ان بستیوں کے لوگوں سے اپنے رسول کی طرف پلٹا دے وہ اللہ اور رسول اور رشتہ داروں اور یتامہ اور مساکین اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ وہ تمہارے مالداروں ہی کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ ایک تو رول یہ بتا دیا کہ دولت جو ہے تمہارے مالداروں ہی کے اندر گھومتی نہ رہے، یعنی کہ خالی یہ نہ ہو کہ وہ بس ہاتھ چینج کر رہی ہے اور غریب طبقہ جو ہے اس کی بنیادی ضروریات بھی پوری نہیں ہو رہی، اور امیر جو ہے وہ للے تللے کر رہے ہیں اور فضول خرچیاں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب یہ ہوتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ غریبوں کو امیروں سے شدید نفرت ہو جاتی ہے، اور امیر جو ہے وہ غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، پھر قتل اور غارت گری ہوتی ہے، پھر سلمز وجود میں آتے ہیں اور لوگوں کی بیسک بنیادی ضروریات پوری نہیں ہو رہی ہوتی، وہاں وہ خودکشیاں کر رہے ہوتے ہیں، انسانی جان ضائع ہو رہی ہوتی ہے۔ اسلام تو یہ چاہتا ہے کہ امیر اور غریب ان میں آپس میں اعتماد اور محبت کا رشتہ ہو، جو کہ ممکن ہے، جو ہو سکتا ہے۔ اسی لیے زکوٰۃ کا نظام رکھا گیا، خیرات اور صدقات پر اتنا زور دیا گیا، اسی لیے مختلف گناہوں کا کفارہ رکھا گیا کہ غریبوں کو تم کھانا کھلا دو، مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تاکہ امیروں غریبوں میں نفرت نہ ہو۔ اور جہاں تک امیر اور غریب کی تقسیم ہے، یہ ایک قدرتی تقسیم ہے، اس کو آرٹیفیشل طریقے سے جب ختم کرنے کی کوشش کی گئی کمیونزم کے ذریعے سے، تو وہ ہم کو معلوم ہے کہ وہ کامیاب نہ ہوئی۔ یہ تقسیم ختم نہیں ہو سکتی، نقلی طور پہ ختم نہیں ہو سکتی، یہ تو رہے گا، اور اسی سے سارا پھر فائنانس کا معاملہ چلتا ہے کہ پیسہ جو ہے وہ گردش میں رہتا ہے۔ ایک رول وہاں بتایا، اب ایک اور یہاں پر رول دیا جا رہا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو رسول تم کو دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ ایک رول دے دیا ہے یہاں پر، جو چیز رسول تم کو دیں، دعا دیں تم لے لو، حکم دیں لے لو، مشورہ دیں لے لو، طریقہ بتائیں لے لو۔ مال غنیمت میں، مال فے میں جو تمہارا حصہ تمہیں بتا دیں بس تم خوشی خوشی لے لو، اور جس چیز سے روک دیں بس تم اس چیز سے رک جاؤ۔ ایک تو آپ نے حکم دے کے کچھ چیزوں سے روکا ہے، کچھ چیزوں کا آپ نے مشورہ دیا ہے، اور کچھ غلط کام کرنے والوں کے لیے باقاعدہ آپ نے بد دعا کی ہے، یا جبریل علیہ السلام نے بد دعا کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین فرمایا۔
جیسے کہ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ بدقسمت ہے اور ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین. تو جو دے وہ لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. یہ حدیث کی حجیت کے لیے بھی یہ آیت الحمدللہ دلیل ہے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ شدید العقاب، اللہ سخت سزا دینے والا ہے. یہ جو اصول یہاں بتایا ہے، اس اصول میں اگر جب مسلمانوں میں کمی آئی تو مسلمانوں میں ڈھیر اختلافات کھڑے ہو گئے. اور جب یہ اصول ہم اپنا لیں گے دوبارہ سے، اپنی خواہشات کو، اپنی رسومات کو اور اپنے ہم فائنینشل رولز وغیرہ کو، سب کو ہم جب حدیث کے اور قرآن کے پیچھے چلا دیں گے تو آپ دیکھیں کہ ہم میں انشاءاللہ اتفاق اور اتحاد ہو جائے گا. تو یہ پالیسی میکنگ سٹیٹمنٹ ہے جو دے دیا گیا. اب آگے مزید مال فے کی کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہیں. نیز وہ مال ان غریب مہاجرین کے لیے ہے جو اپنے گھروں اور جائیدادوں سے نکال باہر کیے گئے. یہ لوگ اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی حمایت پر کمر بستہ رہتے ہیں. یہی سچے راست باز لوگ ہیں. اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ مال فے ہے جو ان مہاجرین کی آمد سے پہلے ہی ایمان لا کر دارالہجرت میں مقیم تھے. یہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی ان کو دے دیا جائے اس کی کوئی حاجت تک اپنے دلوں میں محسوس نہیں کرتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ وہ اپنی جگہ خود اس کے محتاج ہوں. بے غرضی کی تعریف کی جا رہی ہے انصار کی. بڑا مقام ہے انصار کا، جنہوں نے کہ مدد کی، جنہوں نے اپنے شہر میں، اپنے ملک میں پناہ دی مہاجرین کو. آج دنیا میں آپ دیکھیں اگر اتنے سارے لوگ کہیں امیگریٹ کر کے اور جا کر کسی ملک میں بسنا شروع ہو جائیں تو اس کی اکانومی پر بڑا برڈن بنتے ہیں، اور جو وہاں کے لوکلز اور نیٹیز اور سنز آف دا سوئل ہوتے ہیں ان کے اندر بڑا ریزنٹمنٹ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کہاں سے آ گئے، ہمارا جاب کوٹا انہوں نے لے لیا، ہماری ریسورسز انہوں نے شیئر کر لی، انہوں نے ریل اسٹیٹ خریدنے شروع کر دیے، اور کس قدر ریسٹرکشنز ہیں جو لگائی جاتی ہیں. انصار کو دیکھیں کیا ان کا دل تھا. کیوں یہ کیسے ہوا؟ اس لیے ہوا کہ آنے والے اللہ کے نام پر آ رہے تھے، اللہ کے لیے آ رہے تھے، اور پناہ دینے والے اللہ کے نام پر اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ان کو پناہ دے رہے تھے. تو جب مقصد اتنا بلند ہو جاتا ہے تو پھر یہ پیٹینس ختم ہو جاتی ہے. چھوٹی چھوٹی چیزیں، چھوٹے چھوٹے اختلافات انسان کو پرے کرنے پڑتے ہیں اگر دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا ہو. ورنہ انصار اور مہاجرین ہی اگر غلط فہمیوں کا، بدگمانیوں کا اور شکوے شکایتوں کا اور ایک دوسرے سر پٹول کا شکار ہو جاتے تو آج میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے. یہ تو چراغ کب کا بجھ چکا ہوتا. تو انسان کو ذاتوں کو پیچھے کرنا ہوتا ہے، مقصد کو آگے کرنا ہوتا ہے. بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کبھی ذاتی آپ کے ساتھ ہو جائے، کبھی آپ کو کسی سے شکوہ شکایت ہو جائے تو ان خاتون سے سیکھیں، خولہ بنت ثعلبہ سے. کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ نہ ٹیکسٹنگ کرنی ہے ایک دوسرے کو، نہ میسجنگ، اور نہ آپس میں فون پہ گفتگو، اور نہ بیٹھ کے ایک دوسرے کی غیبتیں اور برائیاں. اور دین کے نام پر غیبت اور برائیاں، انسان خود کو برحق سمجھتا ہے کہ جو شکایت میں کر رہا ہوں میں تو ہوں ہی بڑا مظلوم، اور اس سے پھر آپس میں دل پھٹ جاتے ہیں. یہ دیکھیں کیا ان کی بے غرضی تھی. مَن یوق شح نفسہ فاولئک ھم المفلحون. حقیقت یہ ہے جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں. شح، ہرس کا جذبہ آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، سب میرے پاس آ جائے، اور ساتھ میں بخل، جو میرے پاس آ گیا وہ جائے نہ. تو ہرس اور بخل مل کر شح بنتے ہیں. بہت ہی ہلاکت آمیز چیز ہے جو کسی کو اللہ نہ کرے، جو کسی کے اندر موجود ہو، اور جو اپنے اندر اس کو پائے اللہ سے دعا کرے. دیکھیے سچ بولنا بہت اچھی بات ہے، لیکن اپنے آپ سے سچ بولنا تو ضروری ہے، امپیریٹو ہے. ایسا نہ ہو کہ انسان اپنے آپ سے بھی سچ نہ بول پائے. خود شناسی دراصل خدا شناسی ہے. اپنے آپ کو پہچانے انسان اور آگے پھر اللہ کا بھی حق ادا کرے. اب مزید مال فے کی کیٹیگریز بیان کی جا رہی ہیں، کون کون فائدہ اٹھائے گا. اور یہ اسلام کی فورس سائٹ آپ دیکھیں کہ آنے والی نسلوں تک کے لیے مال فے میں حصہ رکھ دیا گیا، اس لیے کہ فوجیں تیار کرنی تھی، سسٹمز بنانے تھے، بہت کچھ کام انتظام کرنا تھا. اگر سارا پیسہ چند امیجیٹ لوگوں میں بانٹ دیا جاتا تو کیا پتا آگے والے لوگ جو ہیں وہ فائدہ حاصل نہ کر سکتے، سسٹم سٹرونگ نہ ہوتے. بڑے بڑے ممالک جن کو آج ہم اس قدر طاقتور دیکھتے ہیں، ان کی اسٹرینتھ کس میں ہے؟ انڈیویجول سے زیادہ ان کے سسٹمز کے اندر ہے. کوئی ایوریج انڈیویجول یا بلو ایوریج پریزیڈنٹ بھی ان کے ہاں آ جاتا ہے، ان کا کام چلتا رہتا ہے. اسلام نے بھی چاہا کہ سسٹمز بنا دی جائے، سالڈ سسٹمز. اس کی طرف اشارہ ہے والذین جاءوا من بعدہم،
اور وہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان اگلوں کے بعد آئے ہیں، جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ بہت ہی اچھی دعا ہے، بہت خوبصورت دعا ہے۔ کبھی آپ کے دل میں شکوہ شکایت ہے رشتہ داروں کے لیے، یا کہیں آپ کام کر رہی ہیں وہاں کسی کے لیے، یا کبھی آپ کو خیال آئے پچھلے گزرے ہوئے لوگوں میں سے کسی کے لیے، تو فوراً یہ دعا مانگ لیا کیجئے کہ اللہ میرے دل میں کوئی غلط فہمی، کوئی کھوٹ کھپٹ، کسی قسم کی کوئی غلط بات اللہ میرے دل میں نہ رکھ۔ مومن تو افورڈ کر نہیں سکتا کہ اس کا دل جو ہے وہ شکوے شکایت سے بھرا رہے، خاص طور پہ جو دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ دل کو بالکل ستھرا اور صاف رکھیں، ورنہ اس طرح بھاری دل کے ساتھ اور شکوے والے دل کے ساتھ پھر دین کا کام ہو نہیں سکتا۔ انسان تیزی کے ساتھ آگے بھاگ نہیں سکتا۔ اپنے آپ کا تزکیہ کرنا، خود کو شکایتوں سے دور رکھنا بہت ضروری ہے، اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ کوئی چیز ہو معاف کر دیجئے، کانشیسلی معاف کر دیجئے، اور اس کے لیے دعا کیجئے، اور اس کو آپ تحفہ دیجئے جس سے آپ کو شکوہ ہو گیا، اس کے لیے خوب خوب دعا کیجئے، اور گلے لگا سکتی ہیں گلے لگا لیجئے۔ اس طرح انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ دلوں کی صفائی انشاءاللہ تعالیٰ ہوتی رہتی ہے۔ سلام کرنا، کھانا کھلانا ایک دوسرے کو، اور پھر اس کے لیے تعویلیں کرنا کہ اچھا مے بی مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہو، مے بی یہ مطلب نہ ہو سکتا ہے یہ مطلب نہ ہو، اور اگر آپ کو لگے کہ نہیں واقعی خرابی ہے تو اللہ سے دعا مانگ کے 2 نفل پڑھ کے جس کے اندر خرابی ہے اس کو آپ تنہائی میں بیٹھ کے مختصراً بتا دیجئے۔ دیکھیے یہ جو تزکیہ کا کام ہے جو پیچھے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، اس کا بھی انداز کیا ہے اگر ہم مثال سے سمجھیں۔ کبھی آپ نے اگر دیگچی مانجی ہو، کبھی چاول لگ جاتے ہیں یا دیگچی میں نیچے لگ جاتا ہے، اس کو کتنے زور سے مانجا جاتا ہے نا، کس کے مانجا جاتا ہے دیگچی کو۔ ایک ہوتا ہے زخم کا صاف کرنا، تو جس طرح دیگچی مانجی جاتی ہے کیا اس طرح زخم صاف کیا جاتا ہے؟ نہیں، بہت ہلکے ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ کسی کو کسی کی غلطی بتانا، ٹچ کر کے چھوڑنا ہے بس، ڈونٹ رب اٹ ان، بہت زیادہ مت کہیں بار بار، وہ الٹی بخس کی چیز بن جائے گی، ورنہ ٹچ کر کے چھوڑ دیں، مختصر بات، 1 منٹ سے زیادہ کسی کی غلطی نہیں بتانی چاہیے کسی کو، اور بار بار نہیں بتانی چاہیے۔ یہی دراصل طریقہ ہے دلوں کی صفائی کا، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، اور یہی قلب سلیم ہے جس کی اللہ تعالیٰ جس کے بدلے انشاءاللہ تعالیٰ جنت دے گا۔ یہی ابراہیم علیہ السلام کی شان تھی، تو کیوں نہ ہم بھی اس شان کا اپنا دل بنانے کی کوشش کریں۔ یہ غل یہ انسان کی نروز کو ہلا کے رکھ دیتا ہے، انسان کی نروز خراب ہو جاتی ہے، مزاج بگڑ جاتا ہے، لوگوں کی طرف سے بدگمانی آتی ہے، انسان سینیکل ہو جاتا ہے، اور اس کا جو خوش مزاجی ہوتی ہے وہ اس کے اندر سے کم ہونے لگتی ہے، تیوری پر بل چڑھے رہتے ہیں، بٹرنس آ جاتی ہے، تلخی آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ اور مومن کو تو بڑے بڑے کام کرنے، وہ اس طرح کے غم کیسے پال کے رہے گا؟ اور اگر کوئی نہیں سمجھتا آپ کے سمجھانے سے، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، اور اس سے بس آپ اس کو سمجھ لیں کہ بھئی یہ ایسا ہی ہے اور مجھے اس کو اسی طرح سے ڈیل کرنا ہے۔ تو رنجشیں اور ناراضگیاں اور شکوے بالکل نہ پالیں دلوں کے اندر، اور خوب خوب اللہ سے دعا کریں کہ اللہ میں دل کو چمکا دے، کسی کے خلاف کوئی غل نہ رہے۔ الم تری الی الذین نافقوا، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے منافقت کی روش اختیار کی ہے؟ یہ اپنے کافر اہل کتاب بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں نکالا گیا ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور تمہارے معاملے میں ہم کسی کی بات ہرگز نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اللہ گواہ ہے یہ لوگ قطعی جھوٹے ہیں۔ اگر وہ نکالے گئے تو یہ ان کے ساتھ ہرگز نہ نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ ان کی ہرگز مدد نہ کریں گے، اور اگر یہ ان کی مدد کریں گے بھی تو پیٹ پھیر جائیں گے اور پھر کہیں سے کوئی مدد نہ پائیں گے۔ ان کے دلوں میں اللہ سے بڑھ کر تمہارا خوف ہے، اس لیے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، یہ کبھی اکٹھے ہو کر کھلے میدان میں تمہارا مقابلہ نہ کریں گے، لڑیں گے بھی تو قلعہ بند بستیوں میں بیٹھ کر یا دیواروں کے پیچھے چھپ کر، یہ آپس کی مخالفت میں بڑے سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو مگر ان کے دل ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں۔ ان کا یہ حال اس لیے ہے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، یہ انہی لوگوں کی مانند ہیں جو ان سے تھوڑی ہی مدت پہلے اپنے کیے کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے، پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر، اور جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے میں تجھ سے بری الذمہ ہوں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ یعنی جب برائی کا نتیجہ نکلتا ہے، ریپرکیشنز آتے ہیں اس کے، تو کوئی ساتھ نہیں دیتا، سب بھاگ جاتے ہیں،
قیامت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ وہاں تم اپنے گناہ لے کر پہنچو گے، کوئی ایکسکیوز کام نہ آئے گی، کوئی آ کر تمہارا غم و تمہارا دکھ نہ بٹائے گا کہ ہمارے کہنے سے اللہ اس نے تیری نافرمانی کری تھی. تو اپنے گناہوں کا وبال سمیٹنے کے لیے ہر شخص خود ہی تنہا ہوگا. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. پھر دونوں کا انجام یہ ہونا ہے کہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں، اور ظالموں کی یہی جزا ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر شخص یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا سامان بھیجا ہے. کل کون سا کل؟ ایک تو ٹمورو ہے، یا ہم کل کہتے ہیں آنے والے مستقبل کے لیے. اللہ تعالیٰ جس کو کل کہہ رہا ہے وہ دراصل کیا ہے؟ موت کے بعد کی زندگی، نہ ختم ہونے والا کل. اور جو دنیا کی زندگی ہے یہ بہت بڑا آج ہے، بہت بڑا آج. تو تم دیکھو تم نے کل کے لیے کیا کیا. ہم دیکھتے ہیں خواتین اور حضرات بھی اپنا مستقبل بہتر کرنے کے لیے پیٹ کاٹ کے بھی جمع کر لیتے ہیں، آج کی کوالٹی کم کر لیتے ہیں تاکہ آنے والے مستقبل کی کوالٹی اچھی اور بہتر ہو جائے. ہم کہیں الٹا تو نہیں کر رہے کہ آج کو سجانے کے لیے ہم اپنے مستقبل کا نقصان کر بیٹھے. تو تھوڑی سی بچت اگر یہاں کر لے انسان، تقوی اختیار کر لے اللہ کا، بچ بچ کے زندگی گزارے اور گناہوں کی ذرا سی شک اور شبے والی چیزوں سے بھی بچے، تو اس نے بہت اپنے لیے فائدہ حاصل کر لیا. نیکیاں جمع کر لے، نمازیں جمع کر لے، خوب سا ذکر جمع کر لے، احکامات پر عمل کر لے، حرام سے انسان بچ لے، حقوق العباد ادا کر دے، اور لوگوں کے لیے دل اپنا اچھا رکھے اور ان کے لیے تعویلات کر لے، اور دل کے اندر غل نہ پالے، اور شوہ نہ ہو، خود غرضی نہ ہو، اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھے. یہی چیزیں ہیں انشاءاللہ تعالی جو کل کام آنے والی ہیں. تعمیر سیرت، تعمیر کردار اور اعمال نامے کو سجانا، یہ چیزیں ہیں جو کہ تولی جائیں گی. اور جو انسان اپنی شکل کو یا گھروں کو یا اپنے زیوروں کو اور لباسوں کو سجاتا سنوارتا رہتا ہے، یہ تو ہم پیچھے پڑھ ہی چکے سورہ حدید میں، یہ دنیا کی زندگی کی تھوڑی سی دیر کی رونق ہے، اور اس کے بعد تو کچھ ساتھ نہیں جانے والا. تو ساتھ جانے والی چیز ہے جو کل مستقبل میں تمہیں ٹرانسفر کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے تو کھول کھول کے قرآن میں تم کو بتا دیا. سب سے پہلی چیز تم تقوی اختیار کرو. تقوی ہر چیز کو سجا دیتا ہے. واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو. ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، نظر انداز کر دیا، اگنور کر دیا، نیگلیکٹ کر دیا، انڈیفرنٹ ہو گئے اللہ کی طرف سے. آئی ڈونٹ کیئر لیس ایٹیٹیوڈ. اللہ کو اچھا لگتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر. اللہ کو برا لگتا ہے، آئی ڈونٹ کیئر. تو ان کی طرح مت ہو جانا. کیا ہوگا؟ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا. بھول ہی گئے ہم اشرف المخلوقات ہیں، اپنے روحانی وجود سے غافل ہو گئے، حیوانی وجود کو ہی کل انسان سمجھنے لگ گئے، کہنے لگے کہ انسان کیا ہے؟ بس جسٹ اے ہائر ایوالوڈ اینیمل. کوئی کوالٹیٹیو ڈفرنس نہیں ہے، خالی کوانٹیٹیو ڈفرنس ہے. تو کہنے لگے کہ برڈز اینڈ بیز ڈو اٹ، تو شادی کی کیا ضرورت ہے اور کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ ہینس نیوڈسٹ کیمپس، باقاعدہ نیوڈسٹ کیمپس، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر وہ آ نہیں سکتا اگر کسی نے کپڑے پہنے. اور جو جتنے اپنے اوپر لبادے اوڑھتے ہیں دراصل ان کے اپنے اندر گندگی ہے جو کپڑوں سے ڈھانکنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اور ہم بالکل پیور پاک صاف ہیں، ہمیں ان لبادوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم اسی طرح سے رہیں گے. اسی طرح والدین کی خدمت نہ کرنا، یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ہوا ہے. کوئی مشرک ہوتا تھا، کوئی کچھ بھی ہوتا تھا، والدین کی خدمت تو سبھی کیا کرتے تھے. تو جب انسان نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ اس کے لیے unnecessary ہو گیا، تو انسان اپنی حقیقت بھول گیا، اپنی فطرت سے کٹ گیا. لٹرلی یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کی ہارڈ ڈرائیو کے اندر، ہارڈ ڈسک میں جو خرابی پیدا کر دیتی ہے. اور کیا ہوا؟ اس نے اپنی زندگی وبال بنائی. جتنا غم، جتنی فکریں اور جتنا ڈپریشن اور جتنی خودکشیاں شاید آج ہیں، ہو سکتا ہے کہ آج سے پہلے جو زمانے آ کر گزر گئے وہاں یہ اتنا برا حال نہ ہو. اس لیے کہ بہرحال خوشی کا سب سے اہم انگریڈینٹ اللہ کی محبت اور اللہ کی یاد اور اللہ کی فرما برداری ہے. جب وہ مین انگریڈینٹ ہی نکل گیا، چیزوں کا مزہ ختم ہو کے رہ گیا. تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کے نفس بھلوا دیے. اولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، نہیں برابر ہو سکتے آگ والے اور باغ والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت والے ہی تو دراصل کامیاب ہیں.
نہ کام ایک جیسے، نہ انجام ایک جیسا، نہ مائنڈ سیٹ ایک جیسا، نہ مصروفیات ایک جیسی، نہ پرائیورٹیز ایک جیسی، نہ دوستیاں ایک جیسی، اعمال ایک جیسے نہیں تو انجام ایک جیسا کیسے ہوگا؟ زمین اور آسمان کا فرق ہے، ایک تو شیطان کی جماعت ہے، ایک اللہ کی جماعت ہے، ایک جیسی کیسے ہوگی؟ اور یہ اصحاب کا لفظ کتنی دفعہ پڑھا ہے ہم نے؟ اصحاب النار، اصحاب النار، اصحاب الجنہ، اصحاب الجنہ. صحبت سے لفظ بنا ہے، کمپنی سے. اصحاب الجحیم یعنی کہ جہنم کے ساتھی. ساتھی کون؟ جو کہ ہر جگہ جو ساتھ ہو. تو جہاں جہاں وہ ہوں گے جہنم ساتھی ہوگی. اٹھیں گے تو جہنم ساتھ ہے، بیٹھیں گے جہنم ساتھ ہے، کھائیں گے تو جہنم ساتھ ہے، پیئیں گے تو جہنم ساتھ ہے، روئیں گے تو جہنم ساتھ ہے، اندر بھی جہنم ہے اور باہر بھی جہنم ہے. یہ ان کا معاملہ ہے. اور جنت والے اٹھتے بیٹھتے جنت ان کے ساتھ ہے، ان کے اندر بھی جنت ہے، ان کے باہر بھی جنت ہے، اور کھانا اور پینا اور اٹھنا اور ہر چیز جنت ہی جنت، چین ہی چین، خوشی ہی خوشی. اور جہنم والے غم ہی غم، اذیت ہی اذیت، نفسیاتی اذیت، جذباتی اذیت، جسمانی اذیت. کوئی اذیت ایسی نہیں جس سے کہ ان کا پالا نہ پڑے. تو چوائس جب ہے تو کیوں نہ ہم بائی چوائس اصحاب الجنہ بننے کی کوشش کریں. سچی بات آپ کو میں بتاؤں، اٹس ایکولی ایزی. اصحاب الجنہ اور اصحاب النار بننا اٹس ایکولی ایزی. ہمیں خیال آتا ہے شاید اصحاب الجنہ بننا بہت مشکل ہے. اصحاب النار بننے والوں کی کوششیں تو دیکھیں، ابو جہل کی، ابو لہب کی اور فرعون کی کوششیں تو دیکھیں. بغیر کوشش کے تو جہنم بھی نہیں ملتی. کوشش ہی کرنی ہے تو کیوں نہ انسان جنت کے لیے کر لے. گناہ کرنا آسان ہے؟ کبھی آپ دیکھیں جنہوں نے گناہوں کو پیشہ بنایا ہوا ہے کس قدر مشقتیں کرنی پڑتی ہیں ان کو، کیا کچھ محنت کرنی پڑتی ہے، کیا کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کیا کیا ہجرتیں کرنی پڑتی ہیں، کتنا خرچ کرنا پڑتا ہے. تب کہیں جا کے شیطان کی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں. شیطان بھی ایسے مفلسوں کو تھوڑی لیتا ہے اپنی جماعت کے اندر، وہ بھی دیکھتا ہے. اس کو بھی انویسٹمنٹ چاہیے. آؤ میرے ساتھ اپنا پیسہ انویسٹ کرو، اپنی انٹیلیجنس انویسٹ کرو، اپنا ٹائم انویسٹ کرو. تب شیطان اپنی پارٹی میں لیتا ہے. جب انویسٹ کرنا ہی ہے تو کیوں نہ اللہ کے ساتھ انویسٹ کریں. اس ایکولی ایزی یا ایکولی ڈیفیکلٹ، دونوں چیزیں آپ دیکھ لیں. یہ تو شیطان نے کہا ہے کہ نیک بننا مشکل ہے اور بدکار بننا آسان نہیں. بلکہ اگر آپ دیکھیں ایک دفعہ اللہ کرے اور الحمدللہ عادت جیسے آپ کو اگر نماز کی ہے تو نماز چھوڑنا آپ کے لیے عذاب ہوگا. کوئی اس وقت آپ سے کہے نا روزہ چھوڑ دو، آپ کو لگے گا عذاب آ گیا. طبیعت ٹھیک ہے نہیں ہے 19-20 ہو رہی، کوئی کہے اچھا روزہ نہ رکھو، کہے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ روزہ چھوڑ دوں، یہ تو نہیں ہو سکتا. عادت ہے نا. تو پریکٹس میکس پرفیکٹ. عادتوں سے اور کرتے کرتے نیکی کی عادت ہو جاتی ہے. اللہ کے فضل سے نیکی کرنا آسان ترین آپشن لگتا ہے، اور کرتے کرتے گناہ آسان ہو جاتے ہیں. گناہ کرنا آسان ترین آپشن لگتا ہے. تو تم دیکھ لو تم کیا چوز کرتے ہو اپنے لیے. اللہ نے تو بہت چاہا کہ تم اصحاب الجنہ بنو. اللہ نے جنت تو بنائی تمہارے لیے ہے. اللہ چاہتا ہے تم جا کے جنت کو آباد کرو. اور جتنے بھی انسان ہیں سب کے لیے 2 سیٹیں بک ہیں. آگے سورۃ تغابن آ رہی ہے. 2 سیٹیں کیا ہیں؟ ایک جنت میں ایک جہنم میں. ایک میری سیٹ جنت میں ہے، ایک جہنم میں. اب دیکھنا یہ ہے کون سی خالی رہتی ہے، اور آپ کی بھی. تو پھر کیا ہوگا؟ تغابن میں انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہاں یاد نہ رہے یہ موضوع. تغابن کیا ہے؟ ایک دوسرے کی چیز لے لینا، دھوکہ دینا. کہ جنتی جو ہے وہ جہنمیوں کی سیٹیں لے لیں گے، اور جو جہنمی ہیں تو وہ جنتیوں کی سیٹیں لے لیں گے. اور جس کو جنت میں ڈالا جائے گا اس کو پہلے جہنم میں اس کا مقام دکھا دیا جائے گا کہ اگر تو نے نیکی نہ کی ہوتی تو یہاں جاتا، تاکہ اور شکر گزار بنے. اور جس کو جہنم میں ڈالا جائے گا اس کو پہلے اس کا جنت کا مقام دکھا دیا جائے گا. کسی اٹ واز سو سمپل، اٹ واز سو ایزی. کچھ مشکل تھا؟ اگر تو نیکی کرتا، تو نیکی کرتی تو یہ تیرا مقام تھا، تاکہ اور پچھتائیں اور افسوس ہو. پچھتاوا خود عذاب ہے. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تم دیکھتے وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. یہ مثالیں ہم لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں لعلہم یتفکرون، کہ وہ ذرا غور و فکر کریں اپنی حالت پر کہ ہم بھی حامل قرآن ہیں. ہمارے دل تو نرم ہونے ہی چاہیے، ہمیں تو ذمہ داری کا احساس ہونا ہی چاہیے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. غیب اور ظاہر ہر چیز کا جاننے والا وہی رحمان اور رحیم ہے. وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک بادشاہ ہے، القدوس نہایت مقدس، السلام سراسر سلامتی، المؤمن امن دینے والا، المہیمن سب پر غالب، العزیز اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا، الجبار بڑا ہو کر ہی رہنے والا، المتکبر
العزیز سب پر غالب، الجبار خود مختار اپنا حکم نافذ کرنے والا، المہیمن نگہبان اللہ نگہبان ہے، السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر بڑا ہو کر ہی رہنے والا، سبحان اللہ عما یشرکون پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم، وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے، ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست اور حکیم ہے۔ آغاز بھی تسبیح سے ہوا اور اختتام بھی سورت کا تسبیح کے اوپر ہے، سبحان ربی العظیم، بس جب موقع ملے پڑھتی رہیں۔ سورت الممتحنہ، ممتحنہ کا مطلب ہوتا ہے امتحان لینے والی، چونکہ یہاں خواتین کی بیعت کا ذکر آ رہا ہے، ان شرائط کا، لہٰذا سورت کا یہ نام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب تھوڑا سا اس کا پس منظر بھی ہے۔ بات یہ ہے کہ مکہ کی طرف پیش قدمی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرمایا، آپ نے چاہا کہ بہت رازداری اور خاموشی کے ساتھ آپ مکے پر حملہ کریں تاکہ کفار جو ہیں ان کو خبر نہ پہنچے اور وہ تیاری نہ کر سکے، تاکہ مکہ جو ہے خون خرابے کے بغیر آرام سے فتح ہو جائے۔ حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی تھے، ان کے بال بچے مکے میں تھے، ان کو یہ ڈر ہوا ایسا نہ ہو کہ جب مسلمان مکے کی طرف پیش قدمی کریں تو کفار جو ہے وہ انتقام کے جذبے میں اندھے ہو کر اور کہیں میرے بچوں کو، میرے گھر والوں کو نقصان پہنچائیں، تو چاہا چلو میں تھوڑا سا احسان کر دیتا ہوں مکے والوں پر، ان کو ذرا سا میں انڈیکیشن دے دیتا ہوں، باخبر کر دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہے، کیا پتہ اس احسان کی وجہ سے میرے بچوں کا، گھر والوں کا خیال کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتا دیا وحی کے ذریعے سے۔ بہرحال جب ان کو بلا کر پوچھا گیا تو کہا کہ میں اللہ رسول کا وفادار ہوں، بس یہ اور یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں نے مکے والوں کو بتایا۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ بڑے سے بڑے نیک انسان سے کبھی نہ کبھی کو بلنڈر ہو سکتا ہے، تو اس کو ریجیکٹ نہیں کر دینا چاہیے۔ بدری تھے، بدری، بس ایک بلنڈر ہو گیا، غلطی ہو گئی، جذبات میں پھسل گئے۔ اس سے اندازہ یہ بھی ہمیں لگانا ہے کہ خاندان والے اور اولاد اور بیوی بچے کتنی بڑی آزمائش ہے، اور یہ اولاد اور بیوی بچے اور دولت، اس کا ذکر بھی آگے صورتوں میں ہم وقتاً فوقتاً پڑھتے رہیں گے۔ یہ ایک محاذ ہے جس پہ ہم مسلمانوں کو بہت کوشش ہو کے گزارا کرنا ہے، نہ حقوق مارنے ہیں ان کا حق ادا کرنا ہے، ذمہ داری نبھانی ہے، لیکن ان کی محبت کہیں پیروں کی بیڑی نہ بن جائے، کہیں وہ ہم سے کوئی بلنڈر نہ کرا لے، ہم کہیں اسلام کو داؤ پہ لگا کے اپنی ذاتی زندگی میں فائدہ حاصل نہ کر لیں۔ تو سبق یہ دیا گیا ہے اس قصے سے کہ اسلام کے اجتماعی فائدے کے لیے اگر ذاتی نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو اٹھا لو، کوئی حرج نہیں، مہنگا سودا نہیں ہے، اور حفاظت کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ کون بچا سکتا ہے اپنے بچوں کو؟ بتائیے، ماں کی گودوں میں بچے ہوتے ہیں اور گر کے مر جاتے ہیں، ماں اپنے ہاتھ سے دوا پلاتی ہے اور وہ سانس کی نالی میں دوا چلی جاتی ہے اور بچہ گود میں دم توڑ دیتا ہے، تو کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو جب انسان اللہ کے لیے لگے گا تو اللہ انسان کے کاموں میں لگ جاتا ہے، تو تم اللہ کو راضی کرو، اور اسی کہ اللہ ہی اتنے تقدیریں بنائی ہیں، اسی کا کل اختیار ہے، اور تم جب اللہ کے کام میں لگو گے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، تم بے فکر ہو جاؤ، تم نے بڑا زبردست ولی جو ہے وہ اپنے لیے حاصل کر لیا ہے، اللہ کو تم نے ولی بنا لیا۔ لہٰذا اپنے انفرادی فائدوں کے لیے تم اسلام کے اجتماعی فائدے کو قربان نہ کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم ان کے ساتھ دوستی کی طرح ڈالتے ہو، یعنی کہ دوستی بڑھا کے ہاتھ بڑھاتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس کو ماننے سے وہ انکار کر چکے ہیں، اور ان کی روش یہ ہے کہ رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستانہ پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو ہر چیز کو میں خوب جانتا ہوں۔ جو شخص بھی تم میں سے ایسا کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بھٹک گیا۔ ان کا رویہ یعنی کفار کا رویہ تو یہ ہے، اگر تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تم کو تکلیف دیں۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ وَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ،
وہ چاہتے ہیں تم کافر ہو جاؤ، اور یہ آج بھی بات یہی ہے. جتنا زیادہ وہ اپنے کفر کو پروموٹ کریں، ہم ان سے بڑھ کر اسلام کو پروموٹ کریں. وہ یہ چاہ رہے ہیں نا ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے ہم کافر ہو جائیں. ہمیں کیا چاہنا چاہیے ان کے لیے؟ کہ وہ مسلمان ہو جائیں. پیغام تو پہنچانا ہوگا ہم کو، محنت تو کرنی ہوگی، ہمیں اسٹریٹجی تو پلان کرنی ہوگی، ہمیں تو مل کر برین سٹارمنگ کرنی ہوگی، ہمیں تو ٹیمز بنانی ہوں گی، ہمیں تو علم حاصل کرنا ہوگا، اور تقوی سے اپنے آپ کو اور علم کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کر کے ہمیں اس مشن پر تو نکلنا ہے انشاءاللہ. بس کمر ہمت کسنے کی ضرورت ہے. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے راہیں کھولے گا. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد. اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا، اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے. تم لوگوں کے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے علیہم السلام، کہ انہوں نے اپنی قوم سے صاف کہہ دیا، ہم تم سے اور تمہارے ان معبودوں سے جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پوجتے ہو قطعی بیزار ہیں. ہم نے تم سے کفر کیا، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت ہو گئی اور بیر پڑ گیا. کب تک؟ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک تم اللہ واحد پر ایمان نہ لاؤ. کس بات پہ دشمنی ہو رہی ہے؟ کیوں؟ عقیدے کی بنیاد پر. عقیدہ جو ہے اس نے انسانوں کو، حقیقت ہے کہ 2 نیشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. الکفر ملت واحدہ، کفر جو ہے وہ ایک ملت ہے اور اسلام ایک ملت ہے. تو عقیدے کی بنیاد پر یقیناً ڈسکریمنیشن ہے. تو عقیدے کی بنیاد پہ اختلاف کیا کہ تمہارا عقیدہ ڈفرینٹ ہے ہم سے، تو ہم تمہارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں. الا قول ابراہیم لابیہ لاستغفرن لک وما املک لک من اللہ من شیء، مگر ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے یہ کہنا اس سے مستثنا ہے کہ میں آپ کے لیے مغفرت کی درخواست ضرور کروں گا، اور اللہ سے آپ کے لیے کچھ حاصل کر لینا میرے بس میں نہیں ہے. اور ابراہیم علیہ السلام اور اصحاب ابراہیم کی دعا یہ تھی، ربنا، اے ہمارے رب، علیک توکلنا، تجھ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے. جتنی دعائیں انبیاء کی ملتی ہیں، آپ مجھے بتائیں واسطہ وسیلہ کس کو بنایا گیا؟ کس کا نام؟ اللہ. ربی، ربنا، ربنا، اللہ، بس اللہ، اللہ ہی کو پکارا گیا. ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ مت بنا دے. فتنہ کہ وہ اپنی دشمنی تشدد کی شکل میں ہم پر نکالیں، اور ہو سکتا ہے کہ ہم تشدد برداشت نہ کر سکیں، پرسیکیوشن برداشت نہ کر سکیں اور دین چھوڑ بیٹھیں، تو بڑا فتنہ ہو گیا. یا یہ کہ اپنی بد عملیوں سے ہم کافروں کو اسلام سے متنفر کر دیں، اسلام کے راستے کا سب سے بڑا سٹمبلنگ بلاک خود مسلمان بن جائیں، جو کہ ہیں آج کل. کہ مسلمانوں کو دیکھ کر ہی ہو سکتا ہے کوئی دین کی طرف آتا ہوا وہ دین کی طرف نہ آئے، کہ یہ ہے، یہ لوگ ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں، یہ ان کا حال ہے. اور حقیقت ہے آج بھی جو لوگ ریورٹ ہو رہے ہیں کم ہی ہوں گے جو مسلمانوں کو دیکھ کے ہو رہے ہیں، زیادہ تر قرآن پڑھ کر ہی ہو رہے ہیں. وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا، اور اے ہمارے رب ہمارے قصوروں سے درگزر فرما، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو ہی زبردست اور دانا ہے. انہی لوگوں کے طرز عمل میں تمہارے لیے اور ہر اس شخص کے لیے اچھا نمونہ ہے جو اللہ اور روز آخر کا امیدوار ہو. اس سے جو منحرف ہو تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے. تو آپ دیکھیں کس قدر زبردست پختہ ان کا عمل ہے جس کا کہ اظہار انہوں نے اپنے ارادوں کا اظہار کیا. دیکھیے بات کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھی تعداد میں زیادہ تھے کہ تھوڑے تھے؟ تھوڑے تھے نا. اچھا، اب آج بھی ہم مسلمان ہیں، ہم تعداد میں تو بہت ہیں، لیکن آپ کے خیال میں ایمان کی ویلیو کیا ہے مسلمانوں کی اجتماعی؟ ہلکی ہے. اب جب صورتحال یہ ہو جائے کہ تعداد تھوڑی ہے اور کافر زیادہ ہیں، تو بھی جو تعداد میں تھوڑے ہیں ان کو ڈٹ کے کس کے سٹینڈ لینے کی ضرورت ہوتی ہے. وہ بالکل رخصتیں نہ لیں، عزیمت کے درجے پر رہیں، قربانی کے لیول پر زندگی گزاریں، اس لیے کہ وہ تعداد میں تھوڑے ہیں. تو تعداد کی کمی کو عمل کی پختگی سے کمپنسیٹ کرنا ہوگا. دوسری طرف جو آج مسلمانوں کی صورتحال ہے تو 1.3 بلین، لیکن ایمان بہت کمزور ہے. تو یہ اجتماعی طور پہ جو ایمان کی کمزوری ہے، جو کہ گواہ ہے میں اور آپ جس کے اوپر، اس اجتماعی ایمان کی کمزوری کو انفرادی عمل کی پختگی سے کمپنسیٹ کرنا ہوگا. یہ رخصتوں کا زمانہ نہیں ہے،
یہ کمپرومائز کرنے کا زمانہ نہیں ہے. جب سب بڑے پختہ ہو جائیں گے تب اگر کوئی انڈیویجول جو ہے اس میں کمپرومائز کر لے, تھوڑا ڈائلیوٹ ہو جائے, کوئی بات نہیں, بھیڑ کے اندر چھپ جائے گا. اس وقت تو انڈیویجول طور پہ جو عمل کر رہا ہے اس کو تو جو بار بار کہا گیا کہ کس کے پکڑ لیجئے, کس کے پکڑ لیجئے, اللہ کی کتاب کو کس کے پکڑ لیں, قوت کے ساتھ پکڑ لیں, قوت کے ساتھ پکڑنے کی ضرورت ہے. آج رخصتوں کا زمانہ نہیں ہے, کمپرومائز کا زمانہ نہیں ہے, ڈائلیوٹ کرنے کا زمانہ نہیں ہے, عزیمت کا زمانہ ہے. یہ تو قربانی کی سطح پر زندہ رہنے کا زمانہ ہے, تاکہ انفرادی طور پہ افراد جب یہ انشاءاللہ کام کریں گے تو ان کے اس انفرادی عمل سے اسلام کو تقویت ملے گی انشاءاللہ تعالی. گھر ہے آپ کا, سب کما رہے ہیں, سب اتنا تھوڑا کما رہے ہیں کہ پورا ہی نہیں ہو رہا, پورا ہی نہیں ہو رہا. گھر والے فاقے کر رہے ہیں, بیمار پڑے ہیں, کمزور پڑے ہیں, محتاج ہیں, فقیر ہیں. آپ میں صلاحیت ہے بہت زیادہ کمانے کی, آپ بیر منیمم کمائیں گی یا آپ اتنا کمائیں گی کہ ایکسٹرا کما لوں جو مجھے بھی پورا ہو جائے, ان کو بھی پورا ہو جائے. کیا کریں گی آپ؟ ایکسٹرا کمائیں گی نا, کہ آپ کی ضرورت بھی پوری ہو جائے اور دوسروں کی بھی ہو جائے. تو اس وقت لڑکھڑاتے اور ڈولتے ایمان کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بہت سٹرونگ ایمان کی ضرورت ہے جو دوسروں کے لڑکھڑاتے ایمان کے لیے بھی سہارا بن جائے. فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ, اور جو اس سے منحرف ہو اللہ بے نیاز اپنی ذات میں آپ محمود ہے. تو نمونہ بتا دیا کہ دیکھو ابراہیم علیہ السلام سے سیکھو کیسے سٹینڈ لیا جاتا ہے, کیسے عمل کیا جاتا ہے. عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً, بعید نہیں اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے. اتنی پیاری بات. یہ کب ہوگا؟ اس وقت ہوگا کہ جب افراد کا عمل متاثر کن ہوگا, خوبصورت ہوگا, محسن کے درجے پر عمل کر رہے ہوں گے. تو جو لوگ دشمنی کر رہے ہیں ان میں سے بھی سائلنٹ میجورٹی ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. وہ دیکھیں گے, متاثر ہوں گے اخلاق کی قوت سے, اعمال کی قوت سے, عقیدے کی قوت سے اور تقویٰ دیکھ کر وہ بہت امپریس ہوں گے, اور وہ دیکھتے رہیں گے اور انشاءاللہ تعالی قدم قدم آ جائیں گے. کبھی آپ جاتی ہیں اتوار بازار, اب وہاں آپ گئی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ مثال کے طور پہ یا اپنے بھائی کے ساتھ, اب آپ بھی گئی, آپ کا بھائی آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ ہیں. اب آپ کو کیا نظر آ گیا؟ آپ کو اتنے اچھے اچھے پرنٹ نظر آ گئے, کہیں آپ کو بڑے خوبصورت برتن نظر آ گئے, کہیں بیلیں جو ہیں وہ لہلہا رہی ہیں اور آپ کی آنکھیں چکا چوند اور آپ مسمرائز بڑھتی چلی جا رہی ہیں اپنی پسند کی چیزوں کی طرف. آپ کے ہسبینڈ کو, آپ کے بھائی کو نہیں جانا, پہلے آوازیں دیں گے آپ کو, گھوریں گے, کھڑے رہیں گے, اور آپ پہ کہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اپنی پسند کی چیز کی طرف. پہلے تو خفا ہوں گے, پھر پاؤں پٹکتے ہوئے آئیں گے تو صحیح آپ کے پیچھے آئیں گے نا. اگر آپ لوٹ آتی تو وہ بھی لوٹ جاتے. صراط مستقیم پہ آپ آ گئی ہیں, آپ اگر لوٹیں باقی بھی لوٹ جائیں گے. آپ بڑھتی رہیں. محبت کی طاقت کو انڈر ایسٹیمیٹ مت کریں. ایسا نہیں کہ اگر لوگ آپ سے ڈس ایگری کر رہے ہیں یا غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت ختم ہو گئی. نہیں, یہ ہے پاور آف لو, بڑی چیز ہے, سال کا ساتھ ہے, مذاق بات تھوڑی ہے. اللہ نے چاہا آئیں گے. کب آئیں گے؟ جب آپ آگے سے آگے جائیں گی تو آپ کے پیچھے آئیں گے. تو اللہ نے امید دلا دی, واللہ قدیر, اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے, واللہ غفور الرحیم, اور وہ غفور الرحیم ہے. اللہ تم کو اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان لوگوں کے ساتھ نیکی اور انصاف کا برتاؤ کرو جنہوں نے